یہ اہل بیت کا گھرانہ واحد گھرانہ ہے کہ پروردگار عالم نے بھری کائنات میں ان کے ذکر کو اپنا ذکر کہا ہے۔ ذکر اس گھرانے کا کیا جاتا ہے، عبادت توحید کی ہوتی ہے، اور اس حد تک کہا کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے۔ اسی وجہ سے تو میں پروردگار عالم کا تعارف بھی اس انداز سے کرواتا ہوں، وہ اللہ ہے جو علی کا بھی خالق ہے، جس کے بنائے ہوئے شاہکار کو علی کہتے ہیں۔ پنڈی والوں، یا تو پھر آپ کو علی کا معنی نہیں آتا جس وجہ سے آپ خاموش ہو گئے ہیں۔ جہاں دنیا والوں کی بلندیاں ختم ہو جاتی ہیں، جہاں دنیا والوں کی بلندیاں ختم ہو جاتی ہیں، کون ہے میرا مرشد علی؟ وہ ہے میرا مرشد۔ آیا کس گھر میں ہے؟ خدا کے گھر میں آیا ہے، کعبہ میں آیا ہے۔ کعبہ کا کیا معنی ہے؟ اپنی طرف سے نہیں، ڈکشنری نہیں اٹھاتا، لغت نہیں اٹھاتا، قرآن کی آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، سر کا مسح کرو اور پاؤں کا مسح کرو، إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنی بلند جگہ تک۔ کعبہ کا معنی ہے بلند، توجہ کیجئے گا، کعبہ کا معنی ہے بلند۔ نجف یشرف جہاں سے میں آیا ہوں، جہاں پہ آپ کا اور میرا کائنات کا امیر سو رہا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ نجف کے 2 سے 3 معنی اہل لغت نے لکھے۔ ظہر الکوفہ، کوفہ کی بلند جگہ کو نجف کہا جاتا ہے۔ دوسرا معنی لکھا ایسی بلند جگہ جہاں سے پانی نیچے آتا ہو، اسے نجف کہا جاتا ہے۔ مرشد میرا کعبہ میں آیا، کعبہ کے معنی بلند ہے، علی کا معنی بلند ہے، نجف کے معنی بلند ہے۔ پنڈی والوں، ایک فکرہ پھر بارگاہ امیر المومنین میں کہہ دیتا ہوں، خدا کے کس شاہکار کو علی کہتے کہ بلندیوں کا سورج بلندیوں میں طلوع ہوا، بلندیوں میں چمکا اور بلندیوں میں غروب ہو گیا، اور جس کی فطرت میں پروردگار عالم نے پستی رکھی نہیں، یہ مولوی اسے کیا پستی دکھا سکتا ہے؟ جس کی فطرت میں اللہ نے پستی رکھی نہیں ہے، وہ ہے ہی بلند۔ یہاں پہ مجھے مفتی جعفر حسین قائد ملت کا ایک مصرع یاد آ گیا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے، اور آپ ان کی کتاب سیرت امیر المومنین مطالعہ کیجئے، کمال کتاب ہے۔ مفتی جعفر حسین وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علی بن ابی طالب اگر اردو میں خطبے دیتے تو ایسے ہی دیتے جیسے مفتی جعفر حسین نے ترجمہ کیا ہے۔ اتنا پرمغز اور اتنا پیارا اور اتنا خوبصورت ترجمہ کیا ہے۔ اور آگے جملے سنیے گا ان کے کیا سیرت امیر المومنین میں۔ وہ کہتے ایک مرتبہ، علی کی بلندی کی بات ہو رہی، وہ کہتے ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے علی سے پوچھ لیا، یا علی کتنی بلندی محسوس ہو رہی ہے؟ یا علی کتنی بلندی محسوس ہو رہی ہے؟ وہ کون سا موقع تھا؟ فتح مکہ کا موقع، جب بت توڑنے کی باری آئی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کون بت توڑے گا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ ہم بت توڑیں گے۔ ان کو خبر تھی کہ انہوں نے آگے سے کچھ کہنا تو ہے نہیں، یہ چپ ہیں، بے جان ہیں، چلے تاریخ کے کسی کونے پہ ہم اپنا نام بھی لکھوا لیں، یہ کیا کہیں گے ہمیں، ہم بت توڑیں گے۔ اللہ کے رسول نے اتنا پیارا فیصلہ کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا ہر کوئی بت توڑ سکتا ہے، لیکن ان بتوں کو توڑنے کا صحیح حقدار وہ ہے جس نے زندگی میں کبھی ان کو سجدہ نہ کیا ہو۔ آپ کے جذبات کی قسم ہے، سارے قدم ہٹا رہے تھے، اکیلا ابو طالب کا بیٹا علی قدم بڑھا رہا تھا۔ علی نے بتا دیا لم اکفر باللہ طرفۃ عین ابدا، علی نے ایک لحظے کے لیے پلک جھپکنے کے برابر بھی پروردگار عالم کا انکار نہیں کیا۔ لم اکفر باللہ طرفۃ عین ابدا۔ اور علی بن ابی طالب اللہ کے رسول کے شانہ مبارک پہ سوار ہوئے۔ یہاں پہ اہل سنت کی ایک روایت ہے، ہمارے تشیع کے ہاں یہ روایت نہیں ہے، وہ ہے کہ وہ جو مہر نبوت ہے وہ کیا تھی؟ اہل سنت برادران لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ایک طرف ایک شانہ مبارک پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، اور دوسرے پہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ۔
ویسے کتنا پیارا منظر تھا، ہمارا کلمہ بالکل پورا ہو چکا تھا، ادھر لا الہ الا اللہ، ادھر محمد رسول اللہ، اوپر علی ولی اللہ. کتنا خوبصورت منظر تھا. جیسے ہی علی سوار ہوئے، اب پاک پیغمبر نے ایک مرتبہ علی سے پوچھا، یا علی مجھے بتائیے کتنی بلندی محسوس ہو رہی ہے، مجھے بتائیے کتنی بلندی محسوس ہو رہی ہے. اس وقت اللہ کے سچے رسول کے سچے جانشین نے کہا، پروردگار عالم کے سچے رسول، پہلے ہی نام علی تھا، پہلے ہی نام علی تھا، پہلے ہی نام علی تھا. اب تو علی آپ کے شانہ ہے مبارک پہ سوار ہو چکا ہے. آج علی چاہے نل تو افق السما، آج علی چاہے علی آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے، سدرا کو چھو سکتا ہے. آسمان کی بلندیاں علی کو پستیاں نظر آ رہی ہے. اس وقت ایک ہی وقت میں پاک پیغمبر نے اپنی نعت بھی پڑھی، علی کا قصیدہ بھی پڑھا، اپنی نعت بھی پڑھی، علی کا قصیدہ بھی پڑھا. پاک پیغمبر نے فرمایا، طوبی لک ان تعمل للحق وطوبی لی ان احمل الحق. یا علی تیرے کیا کہنے کہ تو حق کا کام کر رہا ہے، تجھ سے زیادہ میں محمد کے کیا کہنے، میں نے حق کو اٹھایا ہوا ہے. تجھ سے زیادہ میں محمد کے کیا کہنے. میں تو اکثر اپنے جوانوں سے کہا کرتا ہوں، یہ جو ملنگ نعرہ لگاتے ہیں گلی میں، کوچے میں، بازار میں، جہاں پہ بھی آپ بھی نعرہ لگاتے ہیں، ایک ہر نعرہ لگائیے گا، ایک نعرہ بلند آواز سے لگائیے گا. وہ نعرہ کون سا؟ نعرے اور بھی بڑے ہیں. ایک نعرہ، وہ نعرہ ہے علی حق نعرہ حیدری. چوک میں، گلی میں، بازار میں، محلے میں، ہر جگہ پہ، مجلس میں علی حق نعرہ حیدری بلند آواز سے لگایا کرو. پوچھو کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جتنے بھی کائنات میں جس کا امام ہے، جس کے رہبر ہے، ایک کا رہبر ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ کے سچے رسول نے کہا ہو حق اس کے ساتھ ہے، وہ حق کے ساتھ ہے. اکیلا تمہارا اور میرا مرشد علی ہے جس کے بارے میں پاک پیغمبر نے فرمایا تھا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. پنڈی والوں، اگر اللہ کا رسول یہاں پہ رک جاتا میں بھی چپ ہو جاتا. اللہ کا رسول رکا نہیں، 10 سے دعا بلند کیے، 10 سے دعا بلند کر کے کہا، اللہم عدل الحق حیثما دار علی. اے اللہ حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر میرا علی جائے. چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، نگر نگر کلی کلی، نگر نگر کلی کلی، نعرہ پانچتنی علی حق نعرہ حیدری. معیار حق و باطل ٹھہرے علی. اور یہ کمال علی ہے. میں کون سی بات بتاؤں کہ جہاں پہ اللہ کے رسول نے علی کو معیار قرار دیا. سب سے بڑا معیار قرار دیا پہلا، جب بچہ دنیا میں آتا ہے اس وقت بھی معیار علی ہے، حلال زادہ ہے. معیار وہاں پہ بھی علی ہے. یہ معیار بنا کب تھا؟ یہ معیار تب بنا تھا جب میرے مرشد علی کی ولادت ہوتی ہے. اس وقت ابو جہل کے ہاں، آپ لوگ جانتے ہو، اس طرف میں نہیں جانا چاہتا، ابو جہل کے ہاں ایک اس نے اژدہا رکھا ہوا تھا، سانپ رکھا ہوا تھا. اژدہا بڑے سانپ کو کہتے ہیں. وہ رکھا ہوا تھا، اس کے ذریعے وہ ٹیسٹ کرتا تھا. اگر وہ کسی کو ڈس لیتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ یہ غیر شرعی طریقے سے یہ دنیا میں آیا ہے، اس کی ماں نے خیانت کی ہے اس کے باپ کے ساتھ. اگر وہ اس کو کچھ نہیں کہتا تھا، پتہ چل جاتا تھا کہ بچہ حلال زادہ ہے. جب سرکار دنیا میں آئے ہیں، سرکار علی، وہ پھر آ گیا. حضرت ابو طالب نے پہلے اسے سمجھایا یہ ہاشمیوں کا بچہ ہے. سمجھایا پہلے کہ یہ ہاشمیوں کا بچہ ہے. اس کی سمجھ میں نہیں، اس نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہو سکتی، میں نے چیک کرنا ہے. سرکار عمران نے کہا ہمیں کوئی پریشانی نہیں، آؤ چیک کر لو. جیسے ہی وہ اژدہا
سرکار امیر کے قریب کیا؟ اب تاریخ نے بات لکھی، علی نے ننھے ننھے ید اللہ ہاتھوں سے اجدر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب ابو جہل پریشان ہو گیا، اس نے کہا عمران ہائے ابو طالب یہ کیا کر دیا، غضب ہو گیا، اب ہمارے پاس معیار کیا ہوگا، حلالی اور حرامی کی پہچان ہی ختم کر دی تیرے بیٹے نے۔ فرمایا پریشان کیوں ہوتا ہے، کل تک میں تیرے پاس حلالی اور حرامی کی پہچان یہ اژدہا تھا، آج علی نے ید اللہ ہاتھوں سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں، آج کے بعد معیار اژدہا نہیں، معیار علی ہوگا۔ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، جو علی سے محبت کرے گا۔ پھر اللہ کے رسول نے ایک اور بات کی، معیار حق و باطل علی کو قرار دیا، معیار حلال زادہ اور حرام زادہ کی پہچان سرکار عمران کے بیٹے حضرت علی کو قرار دی۔ پھر ایک اور موقع آیا، ایمان اور کفر کی سرحد کے درمیان، وہ کون سا موقع تھا؟ فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر، کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابل میں جا رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا آج کے بعد مومن وہ ہوگا جو اس سے محبت رکھے گا۔ اور یہ معیار اللہ کے رسول نے علی کو قرار دیا ہر جگہ پہ۔ جو اسلام کی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، مجھے یہاں پہ کائنات میں ابتدا سے لے کے انتہا تک کوئی نبی اس وقت تک نبی نہیں بن سکا جب تک اس نے اللہ کے رسول کی رسالت اور علی کی ولایت کی گواہی نہیں دی ہے۔ کوئی کتاب اس وقت تک کتاب نہیں بن سکی۔ ایک مجھے 2 مصرے یاد آ گئے، بہت بڑے اپنے 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن تھے، اپنے زمانے کے کہا جاتا ہے اپنے زمانے کے مجتہد تھے۔ آج کل ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ منسوب کر دیا گیا ہے، اگر اس پہ بات کرنے پہ آؤں تو موضوع اور بدل جائے گا۔ عثمان مروندی جنہیں شہباز قلندر کہا جاتا ہے، قبلہ آفتاب جوادی صاحب کے پاس ان کی کتاب ہے، انہی سے میں نے ایک مصرع سنا تھا، وہی آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ان کے پاس ان کی کتاب موجود ہے، اس میں لکھا ہوا تھا 2 مصرے، اگر آپ اجازت دیں تو پڑھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا ہر اون کتاب کے نہ بود ذکر مرتضیٰ، لعنت بر اون کتاب و صاحب کتاب۔ فرماتے ہر وہ کتاب جس میں علی کا ذکر نہیں ہے، کتاب پہ بھی لعنت ہے، لکھنے والے پہ بھی لعنت ہے۔ ہر وہ کتاب کون سی، وہ مجلس کون سی جس میں علی کا ذکر نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب۔ جب کوئی مومن مجلس کہتے ہیں بیٹھنے کو، یہ مجلس نہیں امام بارگاہ بنایا جائے ممبر رکھا جائے سامنے، نہ، مجلس کہتے 2 مومن جب بھی آپس میں بیٹھے تو میرے بھائی علی کا ذکر کیا کرے۔ مجلسوں کی زینت ہے ذکر علی ابن ابی طالب۔ دین کو زندگی عطا کی ہے اہل بیت نے، احیاء دین میں کردار ہے ائمہ اہل بیت کا، کوئی ایسا نہیں ہے جس کا کردار ہو۔ دین کو زندگی عطا کی ہے اہل بیت نے، احیاء دین میں کردار ہے ائمہ اہل بیت کا، کوئی ایسا نہیں ہے جس کا کردار ہو، اور کتنا بڑا کردار ہے دین کی زندگی میں۔ ایک اور جملہ کہتا ہوں، انبیاء، آج پاک پیغمبر کے وصال اور رحلت کا دن بھی ہے، اور امام حسن مجتبیٰ کا۔ انبیاء کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، اس کے آنے کا مقصد تھا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کروائے۔ خدا کی عبادت تمام انبیاء کا مقصد ہے، خدا کی عبادت، اللہ کروانا ہر نبی کا مقصد تھا۔ اب جملہ کہوں آپ کے اور اپنے پیر علی بن ابی طالب کا، سرکار جب بھی مکہ یا مدینہ سے گزرتے تھے گلیوں میں، بے ساختہ زبان سے نکلتا تھا اللہ اکبر۔ لوگوں کی زبان سے بے ساختہ لفظ نکلتا تھا، علی کے چہرے کو دیکھ کے
اللہ اکبر ما اشجع ھذا الرجل، اللہ کتنا بڑا ہے جس نے کتنا بہادر جوان بنایا ہے، اللہ اکبر ما افتى ھذا الرجل، کتنا بڑا ہے وہ پروردگار عالم جس نے کتنا خوبصورت جوان بنایا ہے۔ لوگ علی کے چہرے کو دیکھ کے بے ساختہ کبریائی کی تائید کرتے تھے اور خدا کی کبریائی بیان کرتے تھے، اللہ اکبر کی صدا آتی تھی۔ اب جملہ میں آپ کے لیے کہنا چاہتا ہوں، علی کس ہستی کو کہتے ہیں؟ انبیاء وہ کام جو اپنے کردار سے لیتے تھے، علی اپنے دیدار سے لیتا تھا۔ انبیاء جو کام اپنے کردار سے لیتے تھے، خدائی کبریائی بیان کرنے کے لیے، علی وہ اپنے دیدار سے لے لیتا تھا۔ علی کے چہرے کو دیکھتے تھے لوگ۔ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے، توجہ کیجئے گا، اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، وہ ایک شخص ہے نا، اس کے پاس بہت زیادہ مال ہے، اگر وہ مال تمام غرباء پہ تقسیم بھی کر دینا۔ یہ جو روایت میں پڑھ رہا ہوں نا، ایک دفعہ کائنات کے امیر کے روزے کے سامنے بیٹھا ہوا تھا تو میں نے اس وقت کہا تھا، اے کائنات کے امیر، کچھ ایسا عطا کر کے پاکستان جا رہا ہوں، مومنوں کو سناؤں جا کے۔ وہاں سے زیارت کی کتاب اٹھائی، اس کے آخری صفحے پہ یہ روایت درج تھی جو آپ مومنین کے لیے تحفے کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں مولا فلاں جگہ پہ گیا، وہ فلاں بندہ ہے، وہ اگر تمام غرباء میں اپنا مال تقسیم کر دے پھر بھی اس کا مال ختم نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا مال ذل زائل، زائل ہونے والی چیز ہے، مال بھی کوئی چیز ہے۔ میں تمہیں الا اخبرکم، کیا میں تجھے ایک ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جس کی فقط ایک، بس ایک نیکی عالمین کے گنہگاروں کے لیے کافی ہے؟ جس کی ایک نیکی اگر خدا عالمین کے گنہگاروں پہ تقسیم کر دے، وہ ایک نیکی عالمین کے گنہگار بخشوا سکتی ہے۔ یا رسول اللہ، ایسا بھی کوئی بندہ ہے جس کی فقط بس ایک نیکی عالمین کے گنہگار بخشوا دے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا بازار میں جاؤ، جو شخص آ رہا ہو وہ وہی ہے۔ اب وہ بازار میں جاتے ہیں، سامنے دیکھتے ہیں ایک اللہ کے رسول کا صحابی جس کا تعلق انصار سے تھا، وہ جا رہا ہوتا۔ یہ پریشان ہو جاتے کہ اس کی نیکی اور اس کی ایک نیکی جہان کے گنہگاروں کے لیے کافی ہے۔ پہلے وہ اس کو روکتے ہیں، روک کے خود پوچھتے ہیں بندہ خدا، تو نے ایسا کون سا کام کیا ہے کہ اللہ کا رسول کہہ رہا تھا تیری ایک نیکی عالمین کے گنہگاروں پہ تقسیم کر دی جائے تو عالمین کے گنہگار اللہ بخش دے؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا۔ فرمایا اچھا اللہ کے رسول کے پاس آ۔ وہ اس کو اللہ کے رسول کے پاس لے آتے ہیں۔ اللہ کا رسول اس سے پوچھتا ہاں بھائی بتا، ایسا تو نے کون سا کام کیا ہے کہ تیری ایک نیکی اتنی بھاری ہوگی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے کہ کون سی نیکی ہے ایسی جو اتنی بڑی ہے۔ فرمایا اچھا یہ بتا صبح سے تو نے کیا کام کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں بازار جا رہا تھا کچھ سامان خریدنے گھر کا، رستے میں جاتے ہوئے حیدر کرار کا دروازہ مجھے نظر آیا اور آپ کی حدیث میرے ذہن میں آئی، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کا دیدار عبادت ہے۔ میں نے کہا بازار تو ایسے بھی جا رہا ہوں، کیوں نہ حیدر کرار کائنات کے امیر کے چہرے کا دیدار کر کے آگے چلا جاؤں؟ وہ کہتا ہے میں نے کائنات کے امیر کا دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت باہر تشریف لیا، میں نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، اے کائنات کے امیر میرا سلام ہو۔ علی ابن ابی طالب نے سلام کا جواب دیا، میں نے علی کے چہرے کا دیدار کیا، میں پھر سامان لینے کے لیے بازار چلا گیا۔ واپسی پہ یہ لوگ مل گئے، فرماتے واللہ اللہ کا رسول کہتا خدا کی قسم ہذہ العبادہ، یہی تیری ایک نیکی جو تو نے معرفت کے ساتھ میرے بھائی علی کے چہرے کا دیدار کیا ہے، تیری یہ ایک نیکی اگر عالمین کے گنہگاروں پر تقسیم کر دے اللہ سب کو معاف کر دے گا۔ تیری ایک نیکی
عالمین کے گنہگاروں کے لیے کافی ہے جو تو نے معرفت کے ساتھ علی کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، معرفت ضروری ہے، جو سب سے زیادہ چیز ضروری ہے وہ معرفت کے ساتھ علی کے چہرے کا دیدار کیا۔